صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہ سنا رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ کنز الامال میں حدیث فرمایا اجازت ہے عمرہ کرو، اور ساتھ اب میں وہ بات کہہ رہا تھا وہ مالک ہیں، وہ مالک ہیں، امت کو، امتی کو، غلام کو جو چاہیں کہہ دیں۔ جب اجازت دی تو فرمایا عمر جب عمرہ کرو تو فرمایا اے بھائی، کیا فرمایا اے میرے بھائی، عمر کو کہا اے بھائی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ساری کائنات جہاں جہاں سورج ڈوبتا، طلوع ہوتا اور ڈوبتا ہے، وہ ساری کائنات میری سلطنت میں دے دی جائے، وہ مجھے اتنی عزیز نہیں جتنی لذت مجھے آقا کے اس جملے سے آتی ہے۔ ہائے ہائے سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا نے یہ فرما دینا جو کرم کیا، یہ ساری کائنات کی سلطنت و ملکیت سے عزیز تر، اپنی زبان مبارک سے فرمایا اے بھائی دعا میں یاد رکھنا ہمیں بھی، زبان مبارک سے فرما دیا۔ اب اگر آج کے زمانے کا کوئی شخص ہوتا نادان جس کو راہ و رسم عشق و ادب نہیں آتے، عشق و ادب کے رسم، عشق و ادب کی رسم نہیں ہے، تو وہ تو شاید اسی بات کو پکڑ لیتا، حدیث میں فرما دیا حضور نے تو میں کیوں نہ کہوں۔ نہ، آقا نے فرمایا عمر کو بھائی، میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ فرمایا اب جواب میں عمر فاروق کا بھی طرز عمل سن۔ اب دوسری حدیث امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے، خلیفۃ المسلمین، ممبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرمایا، تو ممبر پہ خطبے میں لوگوں سے کہا لوگو تم مجھ میں سختی، شدت اور غلظہ، بڑی میری طبیعت میں بڑی سختی دیکھتے ہو، ڈرتے ہو کہ میں بڑا سخت طبیعت ہوں، اس لیے ذرا گھبراتے ہو، تو آج تمہیں راز بتا دوں کہ میں سخت کیوں ہوں، یا تم نے جب بھی مجھے سخت دیکھا کیوں دیکھا، تم نے جب بھی مجھے سخت دیکھا کیوں دیکھا؟ تو فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ساری عمر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزاری، اور وہ عمر فاروق حضور نے فرمایا تھا میرے بھائی دعا میں یاد رکھنا۔ اب سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں سخت اس لیے ہوں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکنت عبدہ وخادمہ، میں تو آپ کو معلوم ہے ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں رہتا تھا، اور فرمایا میں حضور کا غلام اور حضور کا خادم ہوں۔ حضور زبان مبارک سے فرمائیں بھائی، وہ جواب میں کہے میں حضور کا غلام ہوں، عبد ہوں۔ کیا لفظ بولا؟ عبد ہوں وخادم ہوں، میں حضور کا عبد ہوں، حضور کا غلام ہوں، اور مجازی معنی میں حضور کا بندہ ہوں۔ ہائے ہائے، مجاز عشق میں حضور کا بندہ ہوں، حضور کا بندہ ہوں یعنی غلام ہوں۔ معنی کیا ہے بندہ کا؟ غلام۔ دوسرا معنی بندگی اور عبادت کا نہیں، معاذ اللہ، وہ نہیں۔ تو میں حضور کا غلام ہوں، عبد ہوں، عبد غلام کو کہتے ہیں، وہ خادم ہوں اور خادم، اور اللہ نے حضور کو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ نے حضور کو سراسر رحمت بنایا تھا۔ لوگ حضور کے عشق، محبت اور ادب میں حضور پہ حملہ آور ہوتے تھے چھونے کے لیے، کوئی کپڑے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی زلفوں کو چھونا چاہتا ہے، کوئی قدم شریف چھونا چاہتا ہے،
کوئی دست مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہے، کوئی قدمین پہ گر کے بوسہ دینا چاہتا ہے، کوئی حضور کی کملی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم چاہتا تھا کہ آقا کو مس کرے، کملی کو مس کرے، بوسہ دے۔ حضور پر ہجوم چڑھ پلتا تھا، اور اللہ نے حضور کو رحیم اور کریم بنایا تھا۔ وہ کسی کو منع کرنے والے نہیں تھے، وہ کسی کو روکتے نہ تھے، اور میں حضور کا گارڈ تھا، میں حضور کا نوکر تھا، خادم تھا، غلام تھا۔ میری ڈیوٹی گارڈ کی تھی، حضور کی ڈیوٹی رحیم کی تھی۔ وہ روکتے نہ تھے، روکنا میرا کام، لہذا میں دھکے دے دے کے لوگوں کو روکتا تھا، اور دھکے دے دے کے لوگ چاہتے تھے مس کریں۔ لوگوں کا شوق تھا حضور کو چھونا، مجھے کسی سے غرض نہیں، میرا شوق تھا حضور کو بچانا، سبحان اللہ، حضور کو تکلیف نہ ہو، حضور کو ہاتھ نہ لگ جائے، دھکا نہ لگ جائے، پریشانی نہ آ جائے، رستے میں پریشانی نہ آ جائے، قدموں پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے۔ سو میں حضور کا غلام ہو کر ڈیوٹی دار تھا، میں دھکے دے دے کر حضور کا رستہ بچاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں پھر کسی کو مارتا بھی تھا، کسی کو بھگاتا بھی تھا، مکہ بھی لگتا تھا، دھکا بھی لگتا تھا، وہ سارا کچھ ادب مصطفیٰ میں تھا۔ لوگوں میں خود سخت نہیں ہوں، حضور کے ادب نے سخت بنا رکھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ